میرا نام قاضی ہے۔ مجھے لوگ ایک رئیس سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ میں ایک مفلوق الحال بدقسمت شخص تھا، غربت میں گھٹنوں تک ڈوبا ہوا۔ یہ شان و شوکت آج سے 15 سال پہلے نہ تھی۔ میں ایک ایک پیسے کو ترستا تھا، پھر جیسے میری زندگی کی کایا ایک دم پلٹ گئی۔ آہستہ آہستہ دیکھتے ہی دیکھتے میں ایک امیر شخص بن گیا اور لوگ مجھے سیٹھ غازی کے نام سے جاننے لگے۔ لیکن آپ فکر مت کیجیے، میں نے کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا، کہیں چوری نہیں کی، کسی کا مال نہیں لوٹا تھا، یا کوئی ایسا دھندا نہیں اختیار کیا تھا، کوئی منشیات وغیرہ فروخت نہیں کی جس سے میں راتوں رات امیر ہو گیا۔ میں نے آج تک کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا، حالانکہ میں انکم ٹیکس کی رقم بھی انتہائی ایمانداری سے ادا کرتا رہا، اور پھر بھی میں ایک دولت مند انسان بن گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایمانداری سے تو ایک جھونپڑا ہی کھڑا کیا جا سکتا ہے، محل نہیں بنایا جا سکتا، لیکن میں نے محل کھڑا کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ دولت بہت بری چیز ہے، ناجائز طریقوں سے حاصل ہوتی ہے، ورنہ کوئی آدمی دولت مند نہیں بن سکتا۔ لیکن جو دولت میرے پاس آئی وہ کسی بھی غیر قانونی راستے سے نہیں آئی۔ آج میرا صرف ایک ملک میں ہی نہیں بلکہ دوسرے ملکوں تک پھیلا ہوا کاروبار بھی ہے، اور کیا آپ یقین کریں گے کہ یہ کاروبار صرف 1 روپے سے شروع ہوا؟ جی ہاں، صرف 1 روپے سے، اور وہ 1 روپیہ بھی مجھے ایسے شخص نے دیا تھا جسے مرے ہوئے کئی سال گزر چکے تھے۔ لیکن ساری صورتحال سمجھانے کے لیے مجھے آپ کو اپنی کہانی بتانی پڑے گی کہ اس مردے نے مجھے 1 روپیہ کیسے اور کب دیا تھا۔ میری پیدائش جنوبی پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوئی تھی۔ میرے والدین وفات پا گئے اور مجھے بچپن میں ہی رونے بلگنے کے لیے اکیلا چھوڑ گئے تھے۔ جب تھوڑی سی عمر شعور کی منزل میں پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ میرے والدین مجھے میرے چچا کے در پر کسی بھکاری کی طرح چھوڑ گئے تھے۔ میرے چچا بھی کوئی امیر انسان نہیں تھے، بلکہ ایک معمولی اور غریب انسان تھے، اور گاؤں کے نمبردار کے ایک مزارے تھے۔ سال بھر کی محنت کے بعد انہیں اتنا مل جاتا جس سے گھر کے اخراجات پورے ہو جاتے اور روزی روٹی کا سبب بن جاتا۔ گھر میں خوشحالی نہ سہی مگر تنگ دستی بھی نہیں تھی، پیٹ بھر کر کھانے کو مل جاتا تھا۔ چچا تو خیر قناعت پسند تھے، مگر میری چچی ایک لالچی عورت تھی۔ وہ ازل سے ہی صبر و شکر سے رہنا نہیں جانتی تھی، ہمیشہ میرے چچا سے لڑتی جھگڑتی رہتی اور ہمیشہ غربت پر گلے شکوے کرتی رہتی کہ اس کی زندگی تو بہت بری گزر رہی ہے، اسے اس گھر میں کوئی آرام نہیں ملا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں بھی اس کی آنکھوں میں کھٹکتا تھا، اور اسے چچا سے یہ بھی شکایت تھی کہ میں ان کے در پر پڑا تھا اور ان کی روٹی میں شریک تھا۔ ایک ننھا سا بچہ آخر کتنی روٹی کھا لیتا ہوگا؟ لیکن چچی ایک روایتی ظالم عورت تھی، اسے میری یہ تھوڑی سی کھانا بھی ناگوار گزرتا تھا، اور اس تھوڑی سی روٹی کے عوض وہ دن بھر مجھ سے طرح طرح کے کام لیتی رہتی تھی۔ مجھے ان کولوں کے بیل کی طرح کام میں لگائے رکھتی، لیکن پھر بھی انہیں قرار نہ ملتا۔ میں مار کھانے کا اس قدر عادی ہو چکا تھا کہ جوتے اور لاتے کھا کھا کر اپنی اس مشکل زندگی کی گاڑی کو گھسیٹ رہا تھا۔ اسی طرح مار کھاتے کھاتے زندگی چلتی رہی، اور مجھے پتہ ہی نہ چلا میں کب 18 سال کی عمر کو پہنچ گیا۔ اگرچہ کہنے کو تو میں نوجوان ہو چکا تھا، لیکن مار سے ابھی تک نجات نہیں ملی تھی۔ اب صرف چچی جان ہی نہیں بلکہ ان کے بچے بھی مجھے مارنے اور دھتکارنے سے گریز نہ کرتے تھے۔ اور ایک دن تو ایسا ہوا کہ بچڑے کے پاس بیٹھا ہوا میں دودھ دھو رہا تھا کہ اس کے اچھلنے سے بالٹی گر گئی، جس سے سارا دودھ ضائع ہو گیا۔ چچی جان کو اس بات پر بہت غصہ آ گیا۔ چچی نے جلتی ہوئی لکڑی چولہے میں سے نکال کر مجھ پر پھینکی، جس سے میری پیٹھ پر زخم پڑ گیا۔ مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ پھر جب چچا جان گھر پہنچے تو چچی نے خوب نمک مرچ لگا کر میری کوتاہی کے بارے میں ان کو بتایا، اور چچا جان نے بھی مجھے مارنے سے گریز نہ کیا۔ مجھے اس روز بہت تذلیل محسوس ہوئی، اور ویسے بھی مار کھاتے کھاتے میں تنگ آ چکا تھا۔ میں نے ایک فیصلہ لیا اس گھر کو چھوڑنے کا۔ اسی رات میں نے چچا کے صندوق سے 500 روپے چرا لیے اور رات کے اندھیرے میں چچا کے گھر سے بھاگ نکلا۔ وہاں سے ریلوے اسٹیشن زیادہ دور نہیں تھا۔ میں وہاں پہنچا اور ریلوے اسٹیشن میں بیٹھ کر ٹرین کا انتظار کرنے لگا۔ 2 گھنٹے بعد ٹرین آئی۔ میں سوچے سمجھے بغیر ٹرین میں سوار ہو گیا۔ کچھ معلوم نہیں تھا کہ یہ ٹرین کس طرف جا رہی تھی۔ پھر سفر شروع ہو گیا اور میں ایک نامعلوم منزل کی طرف چل پڑا۔ ٹرین ساری رات چلتی رہی،
جس وقت ٹرین رکی تو میں نے دیکھا صبح کا اجالا پھیل رہا تھا۔ وہ لاہور کا بہت بڑا ریلوے اسٹیشن تھا۔ اسٹیشن سے اتر کر میں ریلوے اسٹیشن سے باہر نکلا۔ کتنے دنوں تک کہاں کہاں در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہا۔ یہ باتیں الگ ہیں۔ پھر قسمت نے مہربانی کی اور ایک امیر آدمی نے مجھے اپنے بنگلے کی چوکیداری کے لیے کم اجرت پر نوکر رکھ لیا تھا۔ میرا کام ان کے بنگلے کے گیٹ پر چوکیداری کرنا اور اس کے بعد فالتو وقت میں ان کے باغ کی رکھوالی کرنا تھا۔ ان کے باغ کے پودوں کو سنوارنا کترنا تھا۔ میں پہلے سے کھیتوں کا مزدور تو تھا ہی، میری تھوڑی سی محنت سے ان کا باغیچہ دیکھنے کے قابل ہو گیا۔ جو دیکھتا اس کی تعریف کیے بغیر نہ رہتا۔ مالک بھی میری محنت سے بہت خوش تھا۔ اسے مفت میں ایک چوکیدار کے ساتھ ساتھ ایک مالی بھی مل گیا تھا۔ میں جی جان سے محنت کرنے لگا اور جواب میں مجھے رہنے کے لیے رہائشی کوارٹر اور 2 وقت کا کھانا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک معقول تنخواہ مل جاتی۔ زندگی اب بہتر ہو گئی تھی۔ یہ اس روز کی بات ہے، میں لان کے اگبی حصے میں باغیچے کی کھدائی کر رہا تھا کہ اچانک گھوڑا کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ میں چونک اٹھا۔ کھٹ کی تیز آواز نے مجھے ایک دم چونکا دیا تھا۔ ایسا لگا جیسے نیچے لوہے کی چادر جیسی کوئی سخت چیز ہو۔ جب میں نے دوبارہ پھوڑا زور سے مارا تو پھر ویسے ہی کھٹ کی آواز سنائی دی۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے تیز تیز مٹی کو باہر نکالنا شروع کر دیا۔ دیکھوں تو صحیح کہ اندر کیا چیز ہے۔ کافی ساری مٹی باہر نکال لی تو مجھے ایک چھوٹا سا صندوق دکھائی دیا۔ صندوق کو دیکھتے ہی میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میرے دل میں پہلا خیال یہی آیا کہ شاید کسی نے خزانے کا صندوق یہاں پر دفن کر رکھا ہے۔ پہلے زمانوں میں ایسا ہی ہوتا تھا۔ لوگ اپنے خزانے اشرفیوں کے بھرے ہوئے توڑے اور اپنے ہیرے جواہرات صندوق میں رکھ کر اسی طرح کسی جگہ دفن کر دیا کرتے تھے تاکہ وقتی طور پر اسے دوسروں کی نظروں سے بچایا جا سکے اور جب ضرورت پڑے تو اسے وہاں سے نکال کر اپنے کام میں لایا جا سکے۔ اگر ڈاکو وغیرہ بھی ان پر حملہ کر دیں تو اس خزانے کو ان کی نظروں سے بچا کر رکھنا بھی ملحوظ خاطر تھا۔ یہ موقع بڑا ہی اچھا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، اس وقت باغیچے میں کوئی بھی آدمی موجود نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے اس صندوق کو باہر نکال لیا۔ وہ ایک 3 فٹ چوڑا اور 2 فٹ لمبا صندوقچہ تھا۔ میں نے اس صندوقچے کو اٹھایا اور تیز تیز اپنے رہائشی کوارٹر کی طرف بڑھا۔ رہائشی کوارٹر میں پہنچ کر میں نے دروازے کو کنڈی لگائی، بستر پر جا کر بیٹھ گیا اور اپنا سانس درست کرنے لگا۔ میں بغور اس صندوقچے کو دیکھ رہا تھا اور میرا دل خوشی سے اچھل رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آج میری قسمت بدلنے والی ہے۔ میں نے صندوق کو غور سے دیکھا۔ اس میں چھوٹا سا تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے اس کو کھولنے کے لیے جتن کرنا شروع کر دی اور پھر تھوڑی سی محنت کے بعد میں نے اس تالے کو توڑ دیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ نہ جانے اس صندوقچے میں آخر ہے کیا۔ میں نے ایک کانپتے ہاتھوں سے اس کا ڈھکنا اٹھایا، لیکن ڈھکنے کے اٹھاتے ہی میرا دل جیسے ایک دم سے مایوسی میں گھیر گیا۔ اندر ایک چھوٹی سی لال کپڑے کی پوٹلی سی تھی۔ میں نے سوچا شاید اس پوٹلی میں کچھ ہوگا۔ یہ سوچ کر میں نے اسے کھولا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کمرے کی فضا یکدم ہی جیسے برف کی طرح ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک دم سے کمرے میں فل اے سی لگا دیا گیا ہو۔ میں نے پوٹلی کی گرہ کھولی تو بری طرح سے چونک اٹھا۔ میرے سامنے اس پوٹلی کے اندر ایک انسانی کھوپڑی موجود تھی۔ کھوپڑی کو دیکھ کر میں مایوس ہو گیا تھا۔ مجھے بہت شدید غصہ آ گیا کہ میں نے کیا سوچا تھا اور صندوقچے میں سے کیا نکلا۔ دل چاہا کہ اٹھا کر اس کھوپڑی کو کہیں پھینک دوں، لیکن ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ ہاتھوں پیروں میں جیسے جان ہی نہیں رہی تھی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کھوپڑی پر نظریں جمائے ہوئے تھا اور ایسا لگتا تھا جیسے اس کھوپڑی میں جان پڑ رہی ہو۔ اور پھر وہی ہوا جو میں نے سوچا تھا۔ کھوپڑی کے منہ سے اچانک آواز نکلی، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ میں تمہیں جو کچھ کہوں گی تمہیں میرا حکم ماننا ہوگا۔ آپ خود سوچئے، اس طرح کمرے میں اپنے سامنے کھوپڑی کو باتیں کرتا ہوا دیکھ کر اس وقت میری کیا حالت ہوئی ہوگی۔ اسے باتیں کرتا ہوا دیکھ کر میں خوف سے کانپنے لگا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے میرے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے ہوں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے بڑی مشکل سے لرزتی ہوئی آواز میں اس کھوپڑی سے پوچھا، کیا حکم ہے؟ تم کیا چاہتی ہو؟ کھوپڑی نے جواب میں کہا، میں چاہتی ہوں کہ تم میری اس جگہ مجھے دفن کر دو جہاں پر میرا باقی دھڑ دفن ہے۔ میں نے پوچھا، تمہارا باقی دھڑ کہاں پر دفن ہے؟
وہ کہنے لگی تم یہاں سے مجھے جب اٹھا کر نکالو گے تو اس جگہ کے بارے میں تمہیں نشاندہی کرتی رہوں گی۔ تم شام کو یہاں سے نکلنا تاکہ تم رات کے وقت اس جگہ پہنچ جاؤ۔ مجھے اسی طرح کپڑے میں لپیٹ کر اس صندوقچے میں رکھ دو۔ میں نے کھوپڑی کی ہدایت پر عمل کیا اور اسے اسی کھوپڑی میں لپیٹ کر صندوقچے میں رکھ کر اوپر سے ڈھکنا بند کر دیا۔ ابھی تک میرے ہاتھ لرز رہے تھے اور دل میں خوف تھا۔ میں فوراً اپنے کمرے سے نکلا اور باغیچے میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا، مگر کام میں میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ بار بار میرا خیال اس کھوپڑی کی طرف چلا جاتا تھا۔ اب مجھے شام پڑنے کا انتظار تھا کہ کب شام ہو اور میں اس کھوپڑی کو یہاں سے لے جا کر اس کی مطلوبہ جگہ پر دفن کر دوں اور اس کھوپڑی سے جان چھڑاؤں۔ سچی بات تو یہ تھی کہ میں اب بہت ڈر رہا تھا۔ مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ یہ کھوپڑی میرے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ شام کا اندھیرا پھیلتے ہی میں نے اپنے کمرے میں پہنچ کر صندوقچی نکالی اور بڑے آرام سے بنگلے سے باہر نکل آیا۔ پھر میں اسٹاپ پر پہنچا اور بس میں سوار ہوا۔ کھوپڑی نے مجھے ہدایت کر دی تھی کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ شکر تھا کہ راستے بھر میں کھوپڑی خاموش رہی اور صندوقچے میں سے کوئی آواز نہ آئی۔ پھر ایک ویران جگہ پر مجھے کھوپڑی کی طرف سے اترنے کی ہدایت ملی۔ وہ ایک کم آبادی والی جگہ تھی اور وہاں پر مجھے سڑک سے تھوڑے دور فاصلے پر ایک بڑی سی ویران حویلی نظر آئی۔ کھوپڑی نے مجھے کہہ دیا تھا کہ اس حویلی کے احاطے میں مجھے خاموشی سے دفن کر دو۔ میں نے بس والے کو اشارہ کیا اور اس نے مجھے حویلی سے چند قدم آگے سڑک کے کنارے اتار دیا۔ میں نے دور سے حویلی کو دیکھا۔ حویلی اجڑی ہوئی اور ویران معلوم ہوتی تھی۔ لگتا تھا بہت پہلے یہاں کبھی حویلی آباد رہی ہوگی۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا حویلی کی طرف بڑھا۔ حویلی کے بڑے گیٹ پر پہنچا۔ گیٹ سے اندر جھانک کر میں نے دیکھا حویلی کے باغیچے میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اندر کسی کا وجود تک نہیں تھا۔ صحن میں بڑی بڑی گھاسیں اگی ہوئی تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے برسوں سے اس حویلی میں کسی نے قدم نہیں رکھا تھا۔ میں اس بڑے سے لان میں داخل ہو گیا۔ ہر طرف ویرانی کا راج تھا۔ میں اندر داخل ہوا اور سوچ رہا تھا کہ شاید کوئی اندر مجھے داخل ہوتا ہوا دیکھے، مجھے روکے اور مجھ سے پوچھ گچھ کرے، لیکن لگتا تھا کہ اندر کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ میں نپے تلے قدم اٹھاتا ہوا آگے باغیچے کی طرف بڑھنے لگا۔ چلتے چلتے پھر مجھے کھوپڑی کے اندر سے آواز آئی، بس یہی وہ جگہ ہے، مجھے اس کیاری کے پاس دفن کر دو۔ وہ اس حویلی کے صحن کا عقبی حصہ تھا۔ میں نے فوراً صندوقچہ نیچے رکھا اور پھر اپنے ساتھ جو چھوٹا پھاوڑا لایا تھا اس سے اس زمین کو کھودنے لگا۔ جب میں نے اتنا گڑھا کھود لیا کہ جس میں اس صندوقچے کو آسانی سے رکھا جا سکے تو میں نے اس صندوقچے کو اٹھایا اور اس گڑھے میں رکھا۔ پھر اچانک مجھے اس گڑھے کے اندر سے اس صندوقچے میں سے آواز آئی، تم نے میرا کام کر دیا، بدلے میں تمہیں انعام ضرور ملے گا۔ تم ایسا کرو کہ اس صندوقچے کو کھولو اور تمہیں اس پوٹلی کے پاس 1 روپیہ پڑا ہوا ملے گا۔ اس 1 روپیے کو اٹھا لو۔ اس روپے پر اپنی کوئی نشانی لگا کر اسے اپنے پاس رکھو۔ اسے تم جہاں چاہے خرچ کر سکتے ہو۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی، 1 روپے سے میں کیا کروں گا؟ یہ الگ بات تھی کہ اس زمانے میں 1 روپے کی بھی کافی اہمیت تھی۔ کھانے پینے کو کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا تھا۔ مگر کھوپڑی نے پھر کہا، اس 1 روپے میں یہ خاصیت ہے کہ اسے تم جہاں خرچ کرو گے، جتنی رقم کے ساتھ خرچ کرو گے وہ ساری رقم واپس تمہارے پاس پہنچ جائے گی۔ یہ سن کر میں نے خوشی سے صندوقچے کو کھولا۔ مجھے اس پوٹلی کے پاس ایک بڑی سی گانٹ نما کپڑا پڑا ہوا ملا۔ میں نے اسے کھولا تو اس میں مجھے 1 روپیہ دکھائی دیا۔ وہ مڑا توڑا 1 روپے کا نوٹ تھا۔ میں نے اسی حالت میں اسے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ پھر بڑی احتیاط سے صندوقچے کو بند کیا اور اوپر مٹی ڈال دی۔ مٹی ڈال کر میں نے اسے برابر کر دیا۔ اب صندوقچی کھوپڑی سمیت اس صحن میں دفن ہو چکی تھی۔ پھر میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس حویلی کے احاطے سے باہر آ گیا۔ اتفاق سے مجھے گاڑی بھی بہت جلدی ہی مل گئی اور میں واپس اپنی رہائش گاہ پر پہنچ گیا۔ میں نے اپنی رہائش گاہ پر پہنچ کر اس نوٹ پر بڑی احتیاط سے ایک نشانی لگائی۔ اس پر لکھ دیا، مقدس کھوپڑی کا تحفہ۔ کھوپڑی کی بات کو آزمانے کے لیے میں شام کو باہر نکلا، ایک چھوٹے سے ریسٹورنٹ میں گیا اور جی بھر کر وہاں کھانا کھایا اور اس 1 روپے کو بل کے ساتھ شامل کر کے ہوٹل والے کو ادا کر دیا۔ کھانا کھانے کے بعد میں یوں ہی بے مقصد آوارہ گردی کرتا رہا اور کھوپڑی کی کہی ہوئی باتوں کے بارے میں سوچتا رہا۔
میں واپس اپنی رہائش کا پر پہنچا اور بے خبر ہو کر سو گیا۔ صبح جب میں اٹھا اور میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو مجھے 1 روپے کے ساتھ ساتھ باقی وہ تمام رقم جو میں نے ریسٹورنٹ والے کو بل کے طور پر ادا کی تھی اپنی جیب میں پڑی ہوئی ملی۔ یہ دیکھ کر میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، اور پھر تو ایک سلسلہ سا چل نکلا تھا۔ میں اس نوٹ کے ساتھ جتنی بھی رقم جس بھی دکاندار کو بل کے طور پر ادا کرتا، اگلے روز اتنی ہی رقم وہ اس نوٹ کے ساتھ واپس میری جیب میں آ جاتی۔ یہ عجیب حیرت انگیز کرشمہ تھا۔ اس طرح میں نے 10,000 روپے سے زائد رقم خرچ کی اور وہ ساری کی ساری رقم میرے پاس واپس آ گئی، یعنی کہ رقم خرچ کرنے کے بعد وہ رقم واپس آ جاتی اور سامان مجھے مفت میں حاصل ہو جاتا، اور پھر میں ان چیزوں کو اونے پونے داموں بیچنے لگا۔ اس طرح میرے پاس چند مہینوں میں ہی اچھی خاصی رقم جمع ہو گئی تھی۔ میں نے وہ نوکری چھوڑ دی اور ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کر لیا اور اس رقم کو کاروبار میں لگایا۔ آہستہ آہستہ وہ کاروبار بڑھتا گیا، رقم بھی بڑھتی گئی، اور بالآخر میں اس مقام تک پہنچ گیا کہ لوگ مجھے سیٹھ قاضی کے نام سے جاننے لگے۔ لیکن ایک اہم بات اس کھوپڑی کے متعلق بتانا میں بھول گیا۔ جس رات میں نے اس کھوپڑی کو اس ویران حویلی کے صحن میں جا کر دفن کیا تھا، اسی رات خواب میں میرے پاس ایک خوبرو نوجوان آیا تھا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور پھر خوشی سے سرشار لہجے میں مجھے بتایا کہ وہ کھوپڑی میری ہی تھی۔ اس کا نام عبداللہ سالار تھا۔ اس کی لاش اسی جگہ دفن تھی جس جگہ جا کر میں نے کھوپڑی کو دفن کیا تھا۔ اس کی لاش کا دھڑ وہاں دفن تھا اور کھوپڑی اس بنگلے میں دفن تھی جہاں میں بطور مالی اور چوکیدار سب سے پہلے بھرتی ہوا تھا، اور جہاں کھدائی کے دوران وہ کھوپڑی مجھے ملی تھی۔ اس کی روح اسی وجہ سے بے چین تھی کیونکہ کھوپڑی اور دھڑ ایک دوسرے سے الگ تھے، اسی لیے اس نے مجھے کہا تھا کہ میں کھوپڑی کو دھڑ والی جگہ پر جا کر دفن کر دوں۔ جب تک وہ کھوپڑی اپنے دھڑ سے ملی نہ تھی اس کی روح کو قرار نہیں تھا۔ اب کھوپڑی اپنے دھڑ سے ملنے کے بعد وہ اس قابل ہو گیا تھا کہ اس ویران حویلی کے مالک سے اپنا انتقام لے سکے۔ وہ حویلی ملک زبیر کی تھی۔ عبداللہ سالار اور ملک زبیر کسی زمانے میں اس حویلی میں رہا کرتے تھے۔ دونوں آپس میں سگے چچا زاد رشتہ دار تھے، اور یہ حویلی ان کے آبائی حویلی تھی، یعنی ان کے دادا کی ملکیت تھی۔ ملک زبیر اب وہ حویلی چھوڑ کر شہر میں کسی اور بنگلے میں منتقل ہو گیا تھا، جبکہ یہ حویلی ابھی تک ویران ہی پڑی ہوئی تھی۔ قصہ دراصل یہ تھا کہ جب عبداللہ سالار کی شادی ہوئی تو ملک زبیر اس کی خوبصورت بیوی پر فدا ہو گیا تھا۔ عبداللہ سالار کی بیوی گل بانو جیسا حسن اپنی زندگی میں اس نے نہیں دیکھا تھا، اس لیے ملک زبیر اس لڑکی کو حاصل کرنے کے چکر میں تھا۔ اسی چکر میں اس نے ایک روز عبداللہ سالار یعنی اپنے سگے چچا زاد کو قتل کر دیا تھا۔ اس سے اسے دوہرا فائدہ ہوا۔ ایک تو اس کو راستے سے ہٹانے کے بعد وہ اس کی بیوی سے نکاح کر سکتا تھا، اور دوسرا اس کے ساتھ اب اس کے دادا کی وراثت میں کوئی بھی حصہ دار نہیں تھا۔ عبداللہ سالار کی بیوی کو پتہ نہ چل سکا کہ اس کے خاوند کا قاتل کون ہے۔ ملک زبیر نے اس کے قتل کو ایک ڈکیتی کا رنگ دیا تھا اور اسے قتل کرنے کے بعد اس کا دھڑ اسی حویلی میں دفنا دیا تھا اور اس کی کھوپڑی کو الگ لے جا کر شہر میں پھینک دیا، اس ڈر سے کہ کہیں اس کی کھوپڑی اس کے چہرے سے اس کی پہچان نہ ہو جائے۔ اس کو جا کر شہر کے قریب ایک ویران جگہ پر پھینک دیا۔ اس کھوپڑی کو کتے گھسیٹتے ہوئے اس بنگلے کے احاطے میں لے گئے۔ اس بنگلے کے مالک نے جب صبح اپنے صحن میں ایک مردہ آدمی کی کٹے ہوئے سر کو پایا تو وہ بڑا خوفزدہ ہوا، اور اس نے اس ڈر سے اس کٹے ہوئے سر کو اپنے صحن میں دفن کر دیا کہ کہیں اس کے قتل کا الزام اس پر نہ آ جائے۔ اس بیچارے کو تو بالکل معلوم نہیں تھا کہ کس نے یہاں کسی کو قتل کر کے کٹا ہوا سر اس کے بنگلے کے صحن میں لا کر پھینک دیا ہے۔ ادھر اس کو قتل کرنے کے بعد ملک زبیر عبداللہ سالار کی بیوہ سے نکاح کرنے کے لیے اس کو مجبور کرتا رہا، مگر وہ بڑی نیک سیرت عورت تھی۔ اسے شروع سے ہی ملک زبیر پر شک تھا اور وہ جانتی تھی کہ اس کے شوہر کو قتل کرانے میں اس کا ہی ہاتھ ہو سکتا ہے۔ اس نے ملک زبیر کے سامنے اس سے شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ ملک زبیر اس سے زبردستی بیاہ کرنا چاہتا تھا، مگر عبداللہ سالار کی بیوی نے اس کی ایک نہ چلنے دی اور بالآخر خودکشی کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ مگر اس ملک زبیر جیسے وحشی انسان سے اس نے نکاح نہ کیا۔ اس طرح دونوں میاں بیوی اس دنیا فانی سے چلے گئے
اور ملک زبیر اس جائیداد اور حویلی پر قابض ہو گیا، مگر اس کے کچھ عرصے کے بعد ہی اس نے شہر میں اپنا ایک بنگلہ بنوا لیا اور یہ حویلی ویران رہ گئی۔ اب عبداللہ سالار کی کھوپڑی اپنے دھڑ سے مل چکی تھی اور اب وہ اپنی خوشیوں کے قاتل سے عبرتناک انتقام لینا چاہتی تھی، اور اس کی اطلاع مجھے چند روز مل گئی تھی جب میں نے ایک روز صبح اخبار میں خبر پڑھی ملک زبیر کے گھر میں قتل کی لرزہ خیز واردات ہوئی تھی۔ کسی شکی القلب قاتل نے ملک زبیر کی بیوی اور اس کے بچوں سمیت گھر کے ہر فرد کا سر تن سے جدا کر دیا تھا، ان کی گردنیں کاٹ ڈالی تھیں اور ان کی گردنیں اور دھڑ نہایت بھیانک طریقے سے ان کے گھر میں پڑے تھے۔ یہ دیکھ کر پولیس کے بھی ہوش اڑ گئے تھے، پورے شہر میں دہشت پھیل گئی تھی۔ پولیس قاتل کو جگہ جگہ تلاش کرتی پھر رہی تھی، مگر یہ خبر پڑھنے کے بعد میں سمجھ گیا تھا کہ پولیس جس قاتل کو تلاش کر رہی ہے وہ اس قاتل کو کبھی تلاش نہیں کر سکے گی، کیونکہ میں جانتا تھا اس کا قاتل کون ہے۔ اس کا قاتل عبداللہ سالار کی روح تھی، جس کی کھوپڑی اپنے دھڑ سے مل جانے کے بعد اپنا بھیانک انتقام لے چکی تھی۔ پولیس کئی مہینے گزرنے کے باوجود بھی اس گتھی کو نہ سلجھا سکی۔